انہاں دی آمد کرو بواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری۔ عالی جناب قبلہ زبیر الحسن شاہ جی، بسم اللہ۔ بواز بلند سلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، سیم ابن امہ قالا فی شانہ، ماد علیاً مظہر العجائب، تجدہو ان اللہ کا فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ، و بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و بولایتک علی ابن ابی طالب، ادرکنی 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 فی سبیل اللہ، یا زہرا بحق الحسین، ادرکینی 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 فی سبیل اللہ، یا صاحب العصر والزمان بحق حسین علیہ السلام، ادرکنی 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 فی سبیل اللہ، یا حکمو یا حکمو یا حکمو یا حکیم، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق مولاک الحسین، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق مولاک الحسین، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق مولاک الحسین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ مل کے بلند تر درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی ذات عالیہ۔ برادران ایمانی، دعا ہے حسب معمول، جو حاجات خداوند متعال ہماری ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرمائے۔ سارے ہاتھ اٹھاؤ، دعا عبادت کا محاصل ہے، جمعے کا دن ہے، ٹائم ہے، وقت ہے دعا کا۔ جو حاجات، جو آرزویں، جو امیدیں اللہ وحدہ لا شریک محمد اور آل محمد سے وابستہ کر کے ہم سارے کے سارے اس مجلس میں آئے،
صدقہ حسین ابن علی علیہ السلام کی عزت کا مالک ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ بانیان کا کیا ہوا خرچ، معاونین کا کیا ہوا تعاون مالک اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ میرا اللہ پریشان حال مومنین کی پریشانی کو دور فرما، تنگ دست مومنین کو رزق وسیع عطا فرما۔ مالک تجھے آل محمد کی عزت کا واسطہ، مولا علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا واسطہ، مولا علی اصغر علیہ السلام کی پیاس کا واسطہ، مخدومہ علیہ فاتح شام زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ، ظلم برداشت نہیں ہوتے، وارث حق امام زمانہ کا ظہور فرما۔ میرا اللہ جس امام کے صدقے میں کائنات رزق کھا رہی ہے اس امام کا ظہور فرما۔ میرا اللہ مالک کل کائنات، مالک خون حسین ابن علی امام زمانہ کا ظہور فرما۔ سارے مل کے بلند تر درود پڑھو محمد اور آل محمد کی ذات پر۔ تو جو ہے جی ایک محبت فرماؤ ہے جڑے نکھڑ کے بیٹھے ہو، اے پچھلیاں کی گزارش ہے ان اگلیاں کے تے کوئی نہیں کرنی، اے درود پڑھ کے اے کونے ذرا پار، اے صلوات پڑھ کے تھوڑا جا محبت فرمایا تھا۔ پھر بھی صلوات پڑھو محمد اور آل محمد۔ آج چونکہ روز جمعہ ہے اس حوالے سے موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ قرآن کی جو سورت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، مالک کبریاء ارشاد فرما رہے ہیں والعصر، عصر کی قسم، عصر کی یہ پوری آیت ہے ایک، والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تحقیق انسان گھاٹے میں ہے۔ بس اتنی بات آج کرنی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ پہلے اس سورت کی ابتدا قسم سے ہوئی ہے۔ عربی میں واو کا حرف جو ہے، چونکہ مراڑیاں کا کثرت سے حصہ عرب سے منسوب ہے، تو جو ہے یا نہیں مراڑیاں دے خاص آئے تو جو ہے پھر سعودیہ مدینے دا رزق انہاں دے اندر ہے۔ تو جو ہے آپ لوگ جو وہاں عرب کے معاشرے میں رہتے ہیں وہ زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، ان کو زیادہ قریب سے وہاں چونکہ زبان بولی جاتی ہے، پھر ہر لفظ کو وہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ عرب میں چلے جائیں، کوئی بھی بات انہوں نے تصدیق کروانی ہے یہ ایسے ہے، وہ کہتے ہیں واللہ، لفظ واللہ بول دیتے۔ واللہ لفظ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی قسم۔ تو جو واللہ کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ واو قسم کے لیے ہے، واو کا معنی کیا ہے؟ قسم۔ آگے ہے عصر، عصر کی قسم،
آگے کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انا تحقیق کے لیے، انسان لفظ خود، لفظ انسان خود جو ہے یہ عام معنی رکھتا ہے، یعنی یہ دوسرے لفظوں میں نکرہ عمومیت کا معنی، اس میں خاص کا معنی، ہر بندے کو انسان کہا جاتا ہے، یعنی یہ معرفہ نہیں، خاص نہیں ہوتا جب انسان ہو، لیکن اس کے اوپر لگا ہے الف لام، عربی کا قاعدہ کلیہ ہے جب کسی عموم لفظ پر الف لام لگ جائے پھر اس کی عمومیت کو ختم کر کے کچھ خاص کی بات بتانا چاہتا ہے۔ گلاں انہاں آسان کر کے تواڈے تک پہنچانیاں۔ اللہ کی ذات نے یہاں کہا ان الانسان، یعنی صرف انسان نہیں کہا، الانسان، کیا کہا ہے؟ الانسان، صرف انسان ہوتا تو ہر بندہ شامل تھا، اللہ نے کہا نہیں، سارے نہیں، ان الانسان، قسم ہے اثر کی، کچھ خاص انسان انسانی روپ میں ایسے ہیں جو گھاٹے میں ہیں، کچھ لوگ، کچھ انسان گھاٹے میں۔ آؤ یہاں پہ اس آیت کے حصے کرتے، اس کی تشریح آگے شروع ہو جاتی۔ پہلے مورد پہ قسم اٹھائی کیوں جاتی ہے؟ پہلا سوال ہے اس میں، قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ آیا قسم اسلام میں، شریعت محمد میں، شریعت مصطفیٰ میں جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، شریعت مصطفیٰ میں فضول قسم اٹھانا جرم ہے، فضول قسم اٹھانا منع، حتیٰ کفارے تک لکھا، جھوٹی قسم کا بھی کفارہ ہے، فضول قسم کا بھی کفارہ ہے۔ شریعت محمد تقاضا کرتی ہے ہر جگہ پہ قسمیں نہ اٹھایا کر، اور ایک جگہ پہ قرآن میں اللہ کی ذات خود فرماتی ہے یہ زیادہ قسم کھٹانے والوں کے گھیرے میں محمد نہیں آ جانا، تو جو ہے یا نہیں؟ اور ایک مقام پہ اللہ کی ذات قرآن مجید میں ارشاد فرماتی ہے اے میرا محمد، یہ تیرے پاس جو آ کر بیٹھتے ہیں نا، جب یہ اپنا پلان کے مطابق جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو سچ میں تبدیل کرنے کے لیے یہ بغیرت جھوٹ بول قسمیں اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ جھوٹ کو کس میں بدلنے کے لیے؟ سچ میں بدلنے کے لیے قسمیں اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ اب جب اللہ ہمیں یہ کہتا ہے جھوٹی قسم بھی نہیں اٹھانا، فضول قسم بھی نہیں اٹھانا، بات بات پہ قسم اٹھانے والا بندہ بھی ٹھیک ہے، جب وہ ہمیں یہ درس دیتا ہے یہاں پہ قسم اٹھائی کیوں؟ والعصر، عصر کی قسم، پہلا مورد قسم، یہ ثابت کرنا ہے آج کی مجلس میں مختصر وقت میں کہ قسم جب بغیر ضرورت کے اٹھانا منع ہے، ثابت یہ کرنا ہے اس وعدہ لا شریک کو یہ ضرورت کون سی پڑی کہ قسم اٹھا کے منوانا پڑ گیا۔ بات ذہن میں آ گیا سوال؟ یعنی پہلے وہ مورد، وہ جگہ، وہ ضرورت کیوں بنی؟ اللہ ویسے کہہ دے وہ حق ہے، اور جس بات کو وہ پھر قسم سے منوائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ میں تھوڑے سی بات کر کے اس کی طرف آؤں گا۔ آگے کیا ہے؟ قسم اٹھانے والا کون ہے؟ قسم اٹھانے والے کی حیثیت کیا ہے؟ ایک بندہ ہے عام، وہ قسم اٹھائے اور ہے، جب کسی ملک کا کوئی عام بندہ قسم اٹھائے اور ہوتا ہے، وزیر اعظم قسم اٹھائے، صدر قسم اٹھائے،
मौलवी साहब कसम उठाएं, मुज्तहिद कसम उठाए, है इमाम होके कसम उठाए, जितना बंदा कसम उठाने वाला बुलंद होगा उतनी कसम की अहमियत भी। ये बात भी समझ में, यहां कसम उठाने वाले का भी पता करना है, जो आम है मालूम भी है, कसम उठाने वाला यहां बंदा नहीं अल्लाह है। दूसरा मौरद के कसम की जरूरत क्यों पड़ी? जब एक कसम की जरूरत क्यों पड़ी, कसम उठाई किसने? अल्लाह ने। तीसरा मौरद क्या है यहां पर, किस बात को समझने की जरूरत है? कसम उठाई किसकी जाती है? कसम उठाई किसकी जाती है? यानी हर शय की कसम उठा ली जाती, हर चीज कसम उठाने के काबिल। हमारे माशरे में कसम, हम वैसे बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, हर किताब की कसम नहीं उठाते, कुरान की उठाते हैं। क्यों? हमें पता है, हमारे ज़हनों का ज़ाविया है कि हर चीज की कसम नहीं उठाई जा सकती। कसम उसकी उठाई जाती है जिसमें ऐब ना हो, कसम उसकी उठाई जाती है जिसके अंदर ऐब ना हो। जब हम कसम उसकी उठाते हैं, हर किताब की नहीं, कुरान की उठाते हैं, तौरात की नहीं, ज़बूर की नहीं, अंजील की नहीं, कुरान की उठाते हैं। हर चीज की कसम नहीं, अल्लाह की उठाते हैं। हर चीज की कसम नहीं, क्योंकि हमें पता है कसम उसकी उठाई जाती है जिसके अंदर ऐब ना हो। खुदा की कसम शिया कौम ने या अल्लाह की कसम या कुरान की कसम या अब्बास के अलम की कसम उठाई है। अब्बास के अलम की, अब्बास की अलम कसम। क्यों? सिर्फ इसलिए हमें पता है हर झंडा कसम के काबिल नहीं, हर झंडे के अंदर ऐब है। गाजी का अलम ऐसा है जिसके अंदर ऐब नजर नहीं आता, तब हम इसकी कसम उठाते हैं। पहला मौरद कसम, क्यों? दूसरा उठाने वाला, तीसरा कसम किसकी, चौथा कसम उठा के मनवाना क्या चाहता है। कसम उठा के, भाई बातें तो और भी हैं, कसम उठा के मनवाना क्या चाहता है, उसका पता करना। सुर्खियां पढ़ दिया ठीक जे, मनु पता तुसी सुर्खियां तो लग गए हो। तो जो है या नहीं, जैसा माहौल बन जाए फिर हमें भी पता है। मिंबर पे आते हैं, आपके पास हर रोज हर आपके प्रोग्रामों में आना होता है मुझे, तो मेरे आप फिर जिम्मेदारी है आपको ये नहीं कि बस एक लहज पे लगे हैं बस लगे रहे। चंद मिनटों में खैबर पढ़ूं, खंदक पढ़ूं, दो जुमले इधर से लूं, दो इधर से लूं, नारे आपके सुन लूं, बड़ा पढ़ गया मौलवी पढ़ गया, लेकिन ये तफसीलें भी आपको सुनानी है, ये इल्मी माहौल भी आप तक पहुंचाना है। तो जो है या नहीं, ये चार चीजें पेश की हैं। कसम उठाने वाला, कसम की जरूरत क्यों, कसम उठाने वाला कौन, कसम उठाई किसकी जा रही है, कसम उठा के मनवाना क्या चाहता। तो जो अब आओ इस आयत पे गौर कर लेते हैं। वल असर, असर की कसम, कसम उठाने वाला बंदा नहीं, तो जो कसम उठाने वाला बंदा, कसम उठाने वाला है अल्लाह। अल्लाह तेरी कसम तो हम उठाते हैं, आय हाय मालिक तेरी कसम तो हम जमाने वाले उठाते हैं। जब तुझे कसम पड़ी तूने अपनी कसम नहीं उठाई। कह रहा है असर, मुझे असर की कसम,
جب ہم قسم اٹھاتے ہیں تو اس کی اٹھاتے ہیں جس میں عیب نہ ہو، جس میں برائی نہ ہو. تو یاد رکھو جب ہم عیب دار ہو کر کسی عیب دار چیز کی قسم نہیں اٹھانا پسند کرتے تو پھر اس بے عیب نے بھی کسی عیب دار کی قسم پتا کرو وہ اثر کیا ہے. بس تھوڑی سی بات قریب آ گئی. وہ اثر کیا ہے؟ اللہ نے اثر کی قسم اٹھائی. زمانے کو بتاؤ وہ اثر ہے کیا؟ جس اثر کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے اس اثر سے مراد کیا ہے؟ ہمارے بھائیوں نے بڑی جلدی اس کے ضمن میں لکھ دیا جناب اس اثر سے مراد زمانہ ہے. کیا ہے؟ زمانہ، وقت، عہد. میں ان سے بالکل بڑی دھیمے لہجے میں ان کو بالکل بڑے آسانی سے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر زمانہ ہے اثر کا معنی تو بتاؤ وہ زمانہ کون سا ہے جو عیب سے پاک ہو؟ وہ زمانہ کون سا ہے جو عیب سے، جس کی قسم وہ اٹھائے؟ آدم کا زمانہ کہو گے؟ آدم کا زمانہ عیب سے پاک ہے، جس میں سب سے پہلا قتل شروع ہوا. آدم کے زمانے میں پہلا قتل ہوا ہے یا نہیں؟ بھائی نے بھائی کو کیا ہے یا نہیں؟ پہلا قتل بھائی نے بھائی کا کیا تھا. لیکن یہاں پہ ایک چیز زیادہ نہیں رکنا، اس کے اندر ایک بات ضرور آپ تک پہنچانی ہے. حضرت حابیل اور قابیل، قابیل قاتل ہے، حابیل مظلوم ہے. تو جو ہے یا نہیں؟ دونوں بیٹے کس کے ہیں؟ آدم کے. آدم نبی ہے نا، یہ نبی کے بلا فصل بیٹے ہیں نا. ایک قاتل بنا، ایک مقتول بنا. لیکن ان کی زندگی قرآن میں لکھی ہے. قرآن میں سورہ بقرہ میں ان کے لیے یہ چیزیں پیش کی ہیں. دونوں جھگڑا لے کے باپ کے پاس آئے. پہلے جھگڑا کس کے پاس لے کر آئے؟ باپ کے پاس، آدم کے پاس. قابیل کہتا ہے میں حقدار ہوں خلافت کا، حابیل کہتا ہے میں ہوں. تھوڑا جا جاگیا ہے، تھوڑا جا جاگیا ہے طبیعتیں. قابیل کہتا ہے میں حقدار ہوں، حابیل کہتا ہے میں ہوں. پہلا زاویہ قرآن میں پڑھ لے رہا. آدم نبی نے بیٹو کے اندر کہا چلو تمہارا جھگڑا ختم کرنے کے لیے ایک دنیاوی نشانی سارا رکھ لیتے. کہا کون سی؟ کہا قربانی دو. تھوڑا جا جاگیا بھائی. کیا دو؟ قربانی دو. ہے حابیل کے بھی ریوڑ بکریوں کے، ہیں قابیل کے بھی ریوڑ بکریوں کے. دونوں اپنا اپنا مال رکھتے ہیں، سرمایہ رکھتے ہیں. اب قرآن پڑھ لینا بھائی، سورہ بقرہ پڑھ لینا. کہا جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی خلیفہ ہوگا. وہی کیا ہوگا؟ اے ان میرے الجا تکیا جے بھائی. قربانی دونوں معیار بتانا تھا زمانے کو کہ جو قاتل اور ظالم ہوتا ہے اس کا مزاج پہلے سے برا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ قتل کرنے کے بعد مزاج جن برا ہوتا ہے. کہا پہلے سے ہوتا ہے. اس کی فطرت پہلے ہی گندی ہوتی ہے، اس کی فطرت کے اعمال ہی پہلے ہی غلط ہو جاتے ہیں. کہا دونوں قربانی رکھو. آج کل بعد میں نبیوں کے زمانے میں قربانیوں کے طریقے بدلتے رہے. آپ کے ہاں قربانی آسان ہے. اس وقت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا طریقہ دونوں نے پوچھا کیا تھا. یہ جو مینا کا مقام ہے نا، اس مینا کے مقام پہ اپنا جانور رکھاتے رات کو، صبح کو جس کا اٹھ جاتا جس کا باقی رہ جاتا اس کی مردود، ہاں جس کی اٹھا لی جاتی اس کی قبول. جاؤ بھائی اپنی اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں دینا ہے
بکرا، اللہ کی راہ میں بکرا دینا ہے، یہ قربانی ہے، جاؤ اپنی مرضی سے دو۔ ادھر ایک قابیل تھا، ایک حابیل تھا، ایک ظالم مزاج، ایک عبادتگار مزاج، ایک مظلوم کا مزاج، ایک قاتل کا مزاج، ایک ظالم کا مزاج، ایک مظلوم کا مزاج، ایک اچھے کا مزاج، ایک برے کا مزاج۔ ابھی قتل نہیں کیا، مزاج بتایا جا رہا ہے، دونوں چلے گئے۔ جب حابیل گیا نا، جو مظلوم تھا، اس نے اپنے پورے ریوڑ میں نظر دوڑائی۔ آئے ہائے، تھوڑا جا جاگیا بھائی، اپنے پورے بکریوں کے ریوڑوں کے اندر نظر دوڑائی۔ جو اس کو اپنے ریوڑ میں سب سے خوبصورت، سب سے اچھا، سب سے تندرست، سب سے صحت مند جانور نظر آیا، اسے لے کے کہتا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے ایسا دینا چاہیے۔ پانی اس نے اپنے پورے ریوڑ میں سے تندرست، خوبصورت، صحت مند، پورے ریوڑ کی رونق، پورے ریوڑ کی زینت وہ اٹھایا، اس کو اٹھا کے اللہ کی راہ میں رکھا، اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے چل پڑا۔ ادھر جو بد مزاج تھا، جو قاتل مزاج تھا، جو غاصب بننا چاہتا تھا، اس نے اپنے ریوڑ میں قابیل نے دیکھا، جو لاغر، جو بیمار، جو بیمار، لاغر، ہاں کمزور، کیونکہ اس کا یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ تک پہنچنا ہے یا نہیں، اس نے وہ جانور لیا اور وہاں رکھا۔ یہ قربانی کے جانور کا پتہ چلا پہلے دن سے ہے، اب اسی کو لے کر آپ نے چلنا ہے۔ یہ قربانی کے جانور کی عزت وہاں سے ہے۔ اچھا جانور دینا مظلوم کی علامت، برا جانور دینا تو جو ہے یا نہیں، وہ جانور ہی تھا نا۔ ادھر قابیل نے دیا، ادھر حابیل نے دیا۔ لہٰذا آپ سے میری گزارش ہے، آج اگر آپ بھی اس دور میں قربانی دیتے ہیں، ایک دو دمبا ذبح کرتے ہیں، دوسری قربانی ہے حسین کے نام کی سواری، یہ بھی جانور ہے حسین کے نام کی سواری کا معین کرنا، ذوالجناح کا بنانا، ذوالجناح رکھنا۔ اللہ واسطے کمزور ذوالجناح نہ دیا کرو، تو جو ہے یا نہیں، کمزور مولا کی سواری نہ رکھو، مولا کی سواری کو بنا کے ایشو نہ بناؤ۔ تو جو ہے یا نہیں، مولا کے نام کی چیز دینی ہے، پھر پوری ایسی دو کہ دنیا دیکھ کر خوش ہو جائے۔ تو جو سمجھ میں آئی بات یا نہیں، سواری مولا کی اچھی ہونی چاہیے۔ کمزور لاغر سواری دینا ظالم مزاج ہے۔ بات میری سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ ذوالجناح رکھو، عزت سے رکھو، مانگنے کے لیے نہ رکھو، گداگری کا بہانہ نہ بناؤ۔ میں نے لاہور میں پریشانی، ہمارے سامنے سوال آتے ہیں، جی مولا کی سواری رکھی ہوئی ہے، اچھا خاصا بندہ تھا، مولا کی سواری رکھی ہے، کیا کر رہا ہے؟ صبح لیتا ہے ہر ایک کے دروازے پہ، مولا کی سوار آگے رکھی ہے، سنی کے بھی، دوسرے کی بھی، تیسرے مذہب کے بھی۔ ایسا رکھنے سے بہتر ہے نہ رکھ، مولا کو بدنام نہ کر،
وہ تو نواب کربلا ہے. نوابوں کی سواریاں مانگنے نہیں جاتی. تو وہ جو ہے یا نہیں, اس کے رکھنے کے اصول ہیں, ان اصولوں پہ رکھ, ان اصولوں سے ہٹو نہیں. اچھی سواری, بات سمجھ میں آئی؟ جو قابیل نے رکھی تھی کمزور جانور, جو حابیل نے رکھا خوبصورت جانور. مزاج تو سمجھ میں آگئے کہ جو مظلوم ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اچھی چیز دیتے ہیں. آئے ہائے, تو جو ہے یا نہیں اس کی بارگاہ میں. تاریخ کہتی ہے جب دونوں رکھ کے آگئے نا, صبح ہوئی, حابیل کی قربانی قبول, قابیل کی قربانی وہاں ہی پڑی ہوئی, اسی مقام پہ موجود, اسی مقام پہ پڑی رہی. وہاں پہ قتل شروع ہوا. تو جو میرے طرف پہلا قتل شروع ہوا آدم کے زمانے میں. آدم کا زمانہ اللہ کی قسم کے قابل نہیں. تھوڑا جا گیا ہوں. نوح کے زمانے جہاں پہ نوح کو پتھر مارے جائیں, وہ زمانہ بھی اللہ کی قسم کے قابل نہیں. ابراہیم کا زمانہ جہاں زمانے کا نمرود عیب موجود ہو, وہ بھی زمانہ اللہ کی قسم کے قابل. اگر اثر کا معنی زمانہ ہی لینا ہے, پھر زمانہ بتا جو عیب سے پاک ہو, جس کی قسم اس نے اٹھائی ہو. آدم کا زمانہ اللہ کی قسم کے قابل نہیں, نوح کا زمانہ اللہ کی قسم کے قابل نہیں, ابراہیم کا زمانہ اللہ کی قسم کے قابل نہیں, مصطفیٰ کا زمانہ اللہ کی قسم کے قابل. جہاں ابو لہب جیسے, ابو سفیان جیسے بدبخت موجود ہیں, زمانے کے عیب موجود ہیں, وہ اللہ کی قسم کے قابل نہیں. علی ابن ابی طالب کا زمانہ بھی اللہ کی قسم کے قابل نہیں. بادشاہ حسن کا زمانہ بھی اللہ کی قسم کے قابل نہیں. حسین کا زمانہ بھی اللہ کی قسم کے قابل نہیں. پھر بتا تو صحیح نا, کوئی زمانہ تو بتا جس کی قسم اللہ اٹھائے, زمانے میں عیب نہ ہو. پھر ماننا پڑے گا وہ زمانہ آج تک تو آیا نہیں. وہ زمانہ ہے تو وہ صرف اور صرف وہی کے بغیر نہ بولنے والے نے اپنی زندگی میں فرمایا, جب میرا 12واں ظہور کرے گا زمانے کو عیب سے پاک کر دے گا. تو جو ہے یعنی وہ زمانہ جس کی پیشین گوئی نبی نے دی ہوئی ہے کہ جس وقت 12واں ظہور فرمائیں گے زمانے کو عیب سے پاک کر دیں گے, عدل و انصاف سے بھر دیں گے. جس طرح وہ ظلم و جور سے بھرا ہوا ہوگا. آج کا زمانہ دیکھو کتنے ظلم سے بھرا ہوا ہے. آج کے دور میں بغیرت یزیدی یزید کا دفاع کرنے پہ اتر آئے ہیں. ہے یا نہیں ایسا؟ اور یزید کو بچانے لگ گئے ہو. اسی لیے تیرے میرے پاک پیغمبر نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, جنت حسنین کی جگیر. اور یزید کا دفاع کرنے والوں کو تو دنیا میں دفاع کر سکتے ہو, جنت میں یزید کو نہیں لے جا سکتے. اس لیے جنت حسین کی ہے, جنت میں وہ جائے گا جو حسین کو سلام کرنے والا ہوگا. تو جو وہ زمانہ والعصر, اللہ کہہ رہا ہے مجھے عصر کی قسم, عصر کی قسم. وہ عصر کیا ہے؟ وہ زمانہ اگر مانا لیتے ہو تو وہ زمانہ ہے کس کا؟ 12ویں کا. ٹائم میں جتنی گنجائش ہے اس کے اندر آگے چلا رہا ہوں. دوسرا عصر لقب ہے تیرے میرے 12ویں آقا کا. آئے ہائے ہائے, تیرے میرے 12ویں آقا کا لقب کیا ہے؟ 12ویں کے القاب پڑھا کرو, اپنے بچوں کو یاد کروایا کرو, بچوں کو صبح گھر میں دعایا کرو.
12ویں کے القاب میں سب کو چھپا. 12ویں کا لقب ہے اثر. اللہ کی ذات کہہ رہی ہے والعصر، مجھے 12ویں کی قسم انسان خسارے میں ہے. تو جو ہے یا نہیں؟ مجھے کس کی قسم ہے؟ 12ویں کی قسم. پھر تجھے پتہ نہ چلا ہم کس کی قسم اٹھاتے ہیں؟ اللہ کی. اللہ قسم کن کی اٹھا رہا ہے؟ آل محمد کی. پھر تیری سمجھ میں نہیں آیا؟ پوری کائنات جس کی قسم اٹھائے اسے اللہ کہتے ہیں. اللہ جن کو قسم کے قابل سمجھے ان کو محمد اور آل محمد کہتے. اللہ جن کی قسم اٹھاتا ہے. اللہ نے قسم اٹھائی، قسم اٹھائی والعصر، مجھے عصر کی قسم. جمعے کے دن اپنے 12ویں امام کے فضائل، سیرت، ظہور کے بعد یہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو ایک روایت جمعے کے دن ضرور سنایا کرو، کیونکہ ہم 12ویں کی رعایا ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا 12واں ظہور کرے گا تو کہاں سے آئے گا، تو کدھر سے نظام دنیا کا چلائے گا تو کدھر سے. آج پتہ چلا زیارت وارثہ کا، جو زیارت وارثہ میں کہا گیا ان پہ بھی لعنت جنہوں نے حسین کو قتل کیا، ان پہ بھی لعنت جنہوں نے سنا اور راضی ہو گئے. آئے ہائے، جنہوں نے سنا اور جنہوں نے قتل کیا ان پہ بھی لعنت، جنہوں نے سنا اور اس پہ. یہ زیارت وارثہ کے جملے ہیں، زیارت وارثہ کے اندر ہیں. 1400 سال پہلے زیارت وارثہ آئی، اس میں کہا جنہوں نے قتل کیا ان پہ بھی لعنت، جنہوں نے قتل حسین سنا اور قاتلوں پہ راضی ہو گئے ان پہ بھی لعنت. پتہ چلا یہ 1400 سال پہلے کراچی میں نکلنے والی ریلی پہ تیرے میرے امام نے لعنت کر دی تھی. والعصر، مجھے عصر کی قسم انسان خسارے میں ہے. ہر انسان نہیں، خاص انسان. کس میں؟ سارے نہیں. ال انسان آیا ہے، اس کا معنی ہے خاص. خاص انسان خسارے میں. اب پتہ کریں وہ خاص کون سے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں جو شروع میں نے بحث کی بتایا کہ قسم کی ضرورت کیوں پڑی اور اللہ کو قسم اٹھا کے منوانا کیوں پڑا اور منوانا کے ان کے بارے میں کیا پڑا. ہمارے بھائیوں نے لکھا اپنی کتابوں میں عصر کا ایک معنی زمانہ، ایک جناب یہ عصر سے مراد نماز عصر ہے. کون سی نماز؟ نماز عصر. میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک، ہمیں قبول ہے اور حقیقت بھی اسی پہ ہے. تھوڑا سا جاگنا. نماز عصر کی قسم اللہ نے اٹھائی. میں کہتا ہوں اگر نماز عصر کی قسم اٹھائی، بتا تیری میری نماز اس کے قابل تھی؟ اور تو میں جو نمازیں پڑھتے ہیں جیڑے صاحب سانو انج نہیں یاد آؤں دے. وہ ایک شیخ صاحب تھے نا، ہمیشہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے. کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، دکانداری بند کرتے ہوئے جماعت ختم ہو گئی. آئے جماعت ختم، رونا شروع کر دیا. جب رونا شروع کر دیا نا تو مولوی صاحب نے دیکھا بڑا رو رہے ہیں، چیخ چرا کے رو رہے ہیں. وہ اٹھ کے قریب گئے، کیوں دیکھو جماعت اس کی رہ گئی ہے، یہ بندہ کتنا مخلص ہے، رو رہا ہے. اس کو تسلی دینے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے لیے یہ ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں.
وہ کہتا کہ بلا میں اس لیے نہیں رو رہا جماعت رہ گئی، میں رو اس لیے رہا ہوں آپ پڑھتے رہتے تھے میں حساب پورا کرتا ہوں، آج کا حساب رہ گیا ہے میرا۔ سوچو ہے یا نہیں؟ ہاں تیری میری نماز اللہ کی قسم کے قابل، پھر کس کی نماز اللہ کی قسم کے قابل ہوگی؟ نبی کی۔ نبی کی نماز تو اللہ کی قسم کے قابل ہے نا، یہ تو ہمارا یقین ہے، ہر عیب سے خالی۔ نبی کی نماز قبول کرتے ہیں قسم کے قابل ہے، لیکن پھر ماننا پڑے گا۔ اگر نماز نبی نے عصر کی بھی پڑھی، فجر کی بھی پڑھی، ظہر کی بھی پڑھی، مغرب کی بھی پڑھی، عشاء کی بھی پڑھی، قسم صرف عصر کی، قسم صرف عصر کی، نہ فجر کی، نہ ظہر کی، نہ مغرب کی، نہ عشاء کی، عصر کی کیوں اٹھائی؟ یا تو باقی نمازوں میں ان نمازوں میں فرق بتا، باقی نمازوں میں نبی کی اور اس نماز میں فرق بتا، پھر تو ٹھیک۔ اگر باقی بھی اسی نے پڑھی فرق بھی نہیں، پھر اس کی فجر کی بھی قسم کے قابل، ظہر بھی قسم کے قابل، عصر بھی قسم کے قابل، عشاء بھی قسم کے قابل، یہ عصر کی کیوں اٹھائی؟ عصر کی قسم اٹھائی، عصر کی نماز قسم کے قابل کیوں؟ تجھے میں بتاتا ہوں، نبی کے عصر کی نماز میں اور باقی نمازوں میں فرق ہے۔ نبی کی عصر کی نماز اور باقی نمازوں میں فرق ہے، باقی نمازیں قسم کے قابل نہیں، عصر کی قسم کے قابل ہے۔ کیوں؟ فرق کیا ہے؟ باقی نمازوں میں حسین نہیں بیٹھا، عصر کی نماز تھی کہ حسین آ کے بیٹھ گیا۔ عصر کی نماز تھی، کون سی نماز تھی؟ عصر کی تھی کہ حسین بیٹھے، باقی نمازوں میں حسین نہیں، اس میں حسین ہے۔ نبی کا فرمان حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ باقی جتنی نمازیں تھی نا نبی نے مکمل ہو کے نہیں پڑھی، آج ہی تو حسین سے مکمل ہو کے پڑھ رہا۔ آئے ہائے ہائے، یہی تو نماز ہے جس کو حسین نبی نے مکمل ہو کے پڑھا۔ پوری توجہ، چند منٹ سمیٹ رہا ہوں موضوع کو، علم کی وادی میں جب کھلا جاتا ہے پھر سمیٹنے پڑتے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ قسم کی ضرورت کیا پڑی؟ اللہ نے قسم اٹھا کے کیوں کہا؟ حوالہ ہے تفسیر والعصر، 3 جلدوں میں لکھی گئی، عربی متن، قوم المقدس میں لکھنے والے بزرگوار اس وقت بھی زندہ موجود، انہوں نے اپنی 3 جلد میں اس بات کو درج کیا کہ جب نبی عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، ادھر حسین سوار ہو گئے، یہاں تک آپ نے سنا ہوا ہے، یہ بات دہرانے کے قابل ہے۔ بیٹھا رہا حسین، رکی رہی نماز، بیٹھے رہے حسین، رکی رہی نماز۔ اللہ جانے مزاج کہاں ہیں، جملہ اس سے آگے کہہ رہا ہوں، بیٹھا رہا حسین، جھکی رہی نبوت۔ بیٹھے رہے حسین، جھکی رہی نبوت، رکی رہی نماز۔ اس سے آگے کا جملہ کہوں، حسین اس ہستی کا نام ہے جس کے انتظار میں شریعت رک جائے۔ تو جو ہے یا نہیں؟ حسین کو دیکھ کے
اصحاب کا جھکنا کمال نہیں، حسین کو بٹھا کے نبی کا جھکنا حسین کا کمال ہے۔ وہ جو ہے یا نہیں؟ ذہنیں بلند ہونی، عقیدے بلند ہونے چاہیے۔ چکی رہی نبوت، اطمینان سے بیٹھا رہا حسین، مرضی سے اترا حسین۔ جب مرضی سے اترا نا، مصحف نہیں پڑھنا، یہ تنازع آپ کو کسی نے بتائے نہیں۔ یہ نہیں کہ حسین بیٹھ گئے، نبی اٹھ کھڑے ہوئے، رفع دفع ہوگی بات، نہیں۔ خدا کی قسم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نماز ختم ہو گئی، حسین اتر گئے، صحابہ نے اٹھے نبی کے پاس سامنے آ کے، مسجد میں، مسجد نبوی میں صحابہ نبی پاک کی طرف دیکھ کے کہنے لگے، آج تک ہمیں کہتا تھا نماز اللہ کی ہے، اے جھگڑا تو انہوں کسے دسیا ہی نہیں، اے جھگڑا ہویا ہے، اتھے جھگڑا مسجد وچ ہویا ہے۔ آج تک ہمیں کہتا تھا نماز اللہ کی، غیر کا تصور آئے نماز باطل۔ آج تک کہتا تھا اللہ کو جھکنا چاہیے، نہیں غور نہیں ہونا کر رہے۔ نبی، صحابہ نبی کو کہنے لگے، کئی موقع ایسے آئے صحابہ آگے بڑھے، چنگا نبی ہے تو صلح لکھی نا، تو ایک بزرگوار آکھیا آئی تے منو تیری نبوت میں شک پہ گیا، توجہ ہے یا نہیں؟ تیری جنہاں نو نبوت میں شک پوے انہوں نے مرید تو سی ہو سی نہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ نماز سے اٹھے پیغمبر، صحابہ سامنے، یا نبی اللہ آج تک کہتا تھا نماز میں اللہ کا تصور، نماز اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کا سوچنا بھی نہیں، اللہ کے حکم سے جھکنا ہے، اللہ کے حکم سے اٹھنا ہے۔ آج بتا تو سی، کیا نماز اللہ کی پڑھی یا حسین کھلایا؟ تو جو ہے جی یا نہیں؟ یہ صحابہ کے اعتراض اور تفسیر اور حوالے کتابوں کو میں نہ دکھاؤں، جو چور کی سزا ہو میری سزا۔ یہ نزاع ہوا، جھگڑا ہوا، پیغمبر سمجھاتے رہے میں نبی ہوں، میں اللہ کے حکم کے سوا جلتا نہیں، میں سجدے میں سر رکھتا بھی اللہ کے حکم سے ہوں، اٹھاتا بھی اللہ کے حکم سے ہوں۔ آج مجھے اللہ نے کہہ دیا تھا بیٹھ سر رکھا میرے مرضی سے، اٹھانا حسین کی مرضی سے۔ میں نے اس میں بھی اللہ کی مانی ہے، اس میں بھی میں اللہ کے حکم کا پابند تھا۔ نبی بڑی تسلیاں دیتے، حسین کو میں نے نہیں بٹھایا، اللہ نے بٹھایا، یہ اللہ کی مرضی ایسے تھی۔ صحابہ نہیں چھوڑتے، منہ تو منہ کھولیا جا رہا ہے، نبوت پہ شک کیتا جا رہا ہے، نبی کی نماز پہ شک کیا جا رہا ہے۔ یہ آج تو نے اللہ کی نماز نہیں پڑھی، آج تو نے حسین کی پڑھی ہے، آج تو نے اللہ کو راضی نہیں کیا، آج تو نے حسین کو راضی کیا ہے۔ ایسی نمازیں اللہ کو نہیں پسند۔ صحابی کہہ رہے ہیں ایسی نمازیں اللہ کو نہیں پسند کہ تو حسین کھلاتا رہے اور کہتا رہے نماز پڑھ رہا ہوں۔ نبی بڑی تسلیاں دیتے رہے، جھگڑا عروج پہ چلا گیا، یہ نماز ٹھیک نہیں، یہ نماز ٹھیک نہیں، یہ تو نے آج حسین کھلایا ہے، اللہ کی نہیں پڑھی، حسین کو راضی کیا ہے۔ خدا کی قسم جب اللہ نے دیکھا نا یہ جھگڑا ڈال رہے ہیں، اللہ نے فوراً جبرائیل کو یہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے سورت دے کے بھیجا، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ مجھ اللہ کو اسی نماز عصر کی قسم ہے اعتراض کرنے والے خسارے میں ہیں۔
حسین توجہ ہے جی یا نہیں؟ ہاں اور حسین نبی پاک کی پشت پہ ہیں یا نہیں؟ ہے نا؟ حسین وجود کے ساتھ بیٹھے نا، وجود ہے نا حسین کا. کسی کے علم میں جرت ہے تو دو فتویٰ. نبی کی نماز باطل، اس سے پہلے تو حسین نہیں ہوتا تھا، آج حسین آ گیا. کسی کے علم میں جرت ہے دے فتویٰ کہ نبی کی یہ نماز باطل ہوئی ہے. نقل کفر کفر نہ باشد. حسین کے وجود سے میرے نبی کی نماز عروج پہ گئی. میرے نبی کی نماز کہاں گئی؟ معراج پہ گئی. یہ مولوی لوگ آپ کو نہیں بتاتے، یہ کربلا والوں کا احسان ہے، میرا کچھ نہیں. منت آپ کی کرتا، مجھے علامہ نہ کہو، مجھے ان کا نوکر کہا کرو. میں ان کا نوکر ہوں، خادم کربلا ہونے پہ مجھے فخر ہے. میں نے علم پہ ناز نہیں کیا کبھی بھی، انہوں نے دیا ضرور ہے. یہ مولویوں نے سر کھا مارے ہیں آپ لوگوں کے. یہ حدیث پیغمبر بالکل ٹھیک کوڈ کرتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومن. ایک نماز مومن کی معراج. دوسری حدیث کو یہاں پیش کرتے ہیں الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. پیش کرتے ہیں یا نہیں؟ نماز کس کا ستون ہے؟ ستون کا کام کیا ہے؟ یہ ستون ہے یا نہیں؟ اس نے چھت کو اٹھا کے رکھا ہے یا نہیں؟ مولوی آپ کو سمجھانے کے لیے نماز پڑھا کرو، چونکہ نماز کی حدیث آ گئی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے. اور ملا اللہ واسطے کھول تو صحیح نا، وہ نماز بتا کون سی ہے، وہ دین بتا کون سا ہے. ہیں تیری میری نماز دین کا ستون نہیں، وہ ہے نبی کی نماز، وہ ہے مسجد نبوی میں. نبی کی نماز ستون بن کے رکی رہی، حسین دین بن کے بیٹھا رہا. نماز ستون بن کے کھڑی رہی. حسین الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین. دین است حسین، دین پناہ است حسین. تو جو ہے جی یا نہیں؟ حسین دین تھا، بیٹھا رہا. نبی کی نماز ستون تھی، ستون بن کے کھڑی رہی. نبی کی نماز میں حسین آیا یا نہیں؟ میں بالکل منبر پہ اعلان کر رہا ہوں ہر اس بندے سے بیزاری کا جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا منکر ہے. تو جو ہے یا نہیں؟ میرا اس بندے سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں. اور میں آپ کو اس منبر پہ کہہ رہا ہوں، کل کو موت آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے. میرے جنازے میں وہ نہ آئے جو علی کی ولایت کا منکر ہے. میں منبر پہ پہلے کہہ رہا ہوں، میرے جنازے میں اس بندے کی شرکت مجھے پسند نہیں ہوگی. میں مرا ہوا بھی اس پہ لعنت کروں گا. اور آپ لوگ اگر میرے جنازے میں شرکت کریں، آپ کو کوئی دائیں بائیں نظر آ جائے جو علی کی ولایت میں ذرہ برابر رتی برابر گنجائش کرتا ہے، اس کو پکڑ کے کہنا قبلہ کی منبر پہ یہ تھا، تو نکل جا، تو اس نماز کے قابل نہیں. تو جو ہے یا نہیں؟ میری بالکل کھلم کھلی بات ہے، کوئی مجھے کسی چیز کی اور کی ضرورت ہی نہیں. آل محمد کے ساتھ ان کی محبت سے دوستی، ان کے محب سے دوستی، ان کے بغض رکھنے والے سے میری دشمنی. دلیل میرا دینا حق ہے، دلیل کے علاوہ میں نہیں بولتا. کسی کو برا بلا کہنا میرا، میں نہیں کہتا. دلیل میری توڑ کے پیش کرے کوئی.
جو بندے اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ علی ولی اللہ پڑھنے سے نماز جائز باطل ہو جاتی ہے، ان تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ حسین کی، نبی کی نماز میں حسین آئے یا نہیں؟ حسین بیٹھے یا نہیں؟ نماز رکی یا حسین رکا؟ اور نماز رکی نا، نبوت رکی یا حسین رکا؟ نبوت چکی نا، پھر ضمیر نقوی کو یہ حق حاصل ہے دلیل کے طور پہ پیش کرنا، حسین بیٹا ہے، علی باپ ہے، جس کے بیٹے کے وجود سے نبیوں کے نبی کی نماز باطل نہیں ہوتی، اس بیٹے کے باپ کے نام سے تیری نماز کیسے باطل ہوتی ہے؟ جھکی رہی نبوت، بیٹھا رہا حسین، 72 دفعہ تسبیح پڑھی حسین نبی نے، ہر تسبیح پہ سوچتا تھا بیٹھا ہے، اللہ کا نبی مزے لیتا تھا۔ پہلے تو پڑھ رہا تھا نا تسبیح، تسبیح کا معنی کیا تھا؟ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اس کا معنی کیا ہے؟ پاک ہے تیری ذات، اعلیٰ ہے تو، تیری حمد ہے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار، تو اعلیٰ ہے۔ جب تیسری کے بعد حسین بیٹھ گیا نا، لطف لے کے ہر تسبیح پہ کہتا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، پاک اور اعلیٰ ہے تو کہ مجھ پہ حسین بیٹھا ہے۔ کتنا تو بلند ہے کہ مجھ پہ حسین بیٹھا ہے، کتنا تو اعلیٰ ہے کہ مجھ پہ حسین بیٹھا ہے، کتنا تیرا کرم ہے کہ میں سجدے میں ہوں، اوپر حسین بیٹھا ہے۔ ادھر صحابہ کا جھگڑا اللہ نے والعصر نازل کر کے بتایا، یہ تو خسارے میں ہے نا، نبوت اٹھی نا، گھر میں گئی، ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے حسین، ادھر آ کے ماں کو آ کے بتایا آج میں سجدے میں بیٹھا تھا۔ ماں کہہ رہی تھی اتنی دیر میرے نانا میرے بابا کو سجدے میں رکھا، جس کو اللہ کہتا تھا نا زیادہ دیر کھڑا نہ ہو، آج وہی اللہ کہہ رہا ہے آج جو کہ جتنی دیر حسین ہے۔ اللہ کا نبی جب گھر میں آئے نا، اٹھ کے حسین نے استقبال کیا، سلام کا رد و بدل ہوا، جس طرح حسب معمول حسین آ کے نانا کے سامنے بیٹھتے تھے، یہ نہیں کہ سامنے سے مراد یہ نہیں، کبھی اس ران پہ، کبھی اس ران پہ، کبھی اس کندھے پہ، کبھی اس کندھے پہ، آج پہلی مرتبہ دو زانو ہو کے حسین سامنے بیٹھا۔ نانا جی سجدے کو طول دیا؟ جی ہاں۔ نانا میری خاطر؟ جی ہاں۔ نانا کتنی تسبیحاں پڑھی؟ بیٹا 72۔ خدا کی قسم تاریخ کے جملے ہیں، دونوں ہاتھ نانا کے زانوں پہ رکھے، کہتا ہے مجھے میری ماں کی قسم ہے، وعدہ کرتا ہوں ہر تسبیح کے بدلے قربانی پیش کرو گا۔
नाना 72 कुर्बानियां दे के वादा करता हूं। आपने 72 बार तस्बीह पढ़ने के बाद सर खुद उठाया ना, नाना मुझे तेरी इज्जत की कसम है, तेरी नबूवत की कसम है, 72 कुर्बानियां दे के सजदे में सर रखूंगा, उठाऊंगा खुद नहीं। नाना सिमर उठा के ले जाए तो ले जाए, कातल उठा के ले जाए तो ले जाए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह कोई गम ना दे सवाए गम में शबीर के। करबला का सहरा, 10 मुहर्रम की दीगर, बस खत्म कर रहा हूं। डलती हुई दीगर, सो गया करबला का नवाब। आए, ये चेहलम की मजलिस है ना। अली की बेटी ने पहला चेहलम करबला नहीं मनवाया। बता दो कहां मनवाया। तारीख के वर्क, मक्तल की किताबें, पहला चेहलम अली की बेटियों ने शाम के बाजार में मनवाया। चेहलम पे लोग क्या देते हैं? आके तसल्लियां देते हैं। ज़ैनब को तसल्ली, कभी किसी तरफ से पत्थर, कोई नेजा मारता, कोई पत्थर मारता। वो बागी की बहन जा रही है। एक साल तक यजीद बगैरत के कैद खाने में रहे, रिहाई मांगी नहीं। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मौला सजाद ने, आलिया ने रिहाई मांगी नहीं। इसने खुद बुला के कहा है मौला सजाद को, मैं रिहा करना चाहता हूं। मौला सजाद ने कहा फुफ्फी से पूछता हूं। मौला सजाद गए हैं, फुफ्फी अम्मा यजीद रिहा करना चाहता है। आलिया देख के कहती है बेटा सजाद जा उसे कह दे ज़ैनब रिहा नहीं होना चाहती। मेरी अब ज़ंदान की दीवारों से दिल लग गए। सजाद अगर घर जाऊंगी मुझे हुसैन नजर नहीं आएगा, और मुझे अकबर नजर नहीं आएगा, और मुझे कासम नजर नहीं आएगा। अजरुकुम अल्लाह। मौला ने कहा आलिया जानती हो जब तक जालिम रखे उस वक्त तक उसके कैद में रहना चाहिए, जब छोड़ना चाहिए जाना चाहिए। कहा अच्छा फिर मेरी शर्तें हैं। तो फिर अम्मा कौन सी शर्तें? कहा जा उससे कह। आलिया ने शर्तें लिख के दी। 17 शर्तें हैं। पहली शर्त, बनी हाशम का लुटा हुआ सारी किस्म की जायदाद वापस की जाए। मेरी मां का फदक वापस किया जाए। ये शाम में जो मेरे शौहर अब्दुल्ला का घर है वो मुझे दिया जाए, ताकि मैं उसको पहला बारगाह बना के जाऊं। आजादारो तारीख के जुमले ये हैं, करबला की लुट वापस हो, शौदा के सर दिए जाए, मदीने का बंदोबस्त किया जाए, करबला की जियारत करवाई जाए। बीबी बोलती आई सजाद, मौला लिखते आए दिल दुखे मुझे माफ करना। आखिर में आलिया कहती है सजाद मेरी शर्त में ये शर्त है, बशीर मुहारी मिले। जो सैयद बैठे हो मुझे माफ करना, बशीर मुहारी दिया जाए। मैंने पढ़ लिया तो मैंने सुन लिया। बशीर का नाम जब आलिया की जुबान पे सजाद ने सुना ना, तेरा मेरा गैरतमंद आका बुलंद आवाज से रोया। रो के कहते आलिया वो मदीने का रहने वाला नहीं, वो कहीं दूर का रहने वाला है। आप उसे कैसे जानती है? देख कर कहती है बेटा सजाद तू ठीक कहता है, मैं उसे और तरह नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ जब हमारा कारवान बाजार में आया था ना, उसकी ड्यूटी थी कारवान के इर्द गिर्द पानी फेंकना। जब वो पानी फेंकता वो मेरे करीब आता था ना, आंखें बंद कर लेता था
मुंह नीचे कर लेता था, दूसरी तरफ रुख करके रो रो के कहता था, अली की बेटी बेहतर था करबला में मर गई होती, बाजार में ना आती, तू बाजार तेरे काबिल नहीं है, कुजा शाम का बाजार, कुजा अली की बेटी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। 3 या 4 मिनट मसाहिब और भाइयों के हवाले मेंबर करूं। साहिब किताब ने लिखा है, मौला सजाद गए, यजीद मेरी फूफियों की शर्तें, कहता कौन सी? दादी का फदक वापस, शाम में मेरे घर, कहता ठीक, करबला की लुट वापस। जब करबला की लुट का वापस पड़ा ना, यजीद देख कर कहता है, सजाद मुझे तो नहीं पता, तूने तो करबला में आंखों से देखा था ना, कोई लूटने वाला किसी शहर का था, कोई किसी शहर का था, अल्लाह जाने कौन क्या लूट के ले गया। अपनी फूफी को कह अपनी लुट की फहरिस्त बना दे, मैं उसकी कीमत अदा कर सकूंगा, मैं और चीजें तो वापस नहीं कर सकता। मौला सजाद बुलंद आवाज से रोए, रो के कहते हैं, बगैर तू कीमत की बात कर रहा है, उस लुट में मेरी दादी ज़हरा का बुरखा था और मेरी दादी ज़हरा की चादर थी, और तू बाकियों की कीमत देगा, उस चादर की कीमत क्या दे सकेगा? बस आजादारो, रिहाई हुई, घर मिला, सारा आने वापस शुरू हुए। शाम की औरतें भी बैठी थी, आखिरी जुमले, शाम की औरतें भी बैठी थी। तारीख के जुमले ये, पहला सर आया है अली अकबर का, अल्लाह जाने किस ख्याल में बैठे हो, पहला सर आया है अली अकबर का। चूंकि शाम की बीबियां भी बैठी हुई थी, अकबर के सर को आता हुआ देख के ज़ैनब उठ खड़ी हुई, इधर से जनाबे लैला उठी, अकबर का सर लेके बीबियों ने रोना शुरू किया। दूसरा सर आया कासिम का, तीसरा सर आया ओन का, चौथा सर आया मोहम्मद का। पहले 2 सर लेने के लिए उठी बीबियां, ना ओन का सर लेने को उठी, ना मोहम्मद का सर लेने को उठी। वो औरतें कहती है इसका वारिस कोई नहीं, इसकी माँ कोई नहीं। कहा माँ तो बैठी है। अलिया ज़ैनब ने कहा मैंने इनको सदका कर दिया हुआ है, ये अकबर का सदका, ये असगर का सदका। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, हर सारा आता रहा, बीबियां उठ के लेती रही, रोती रही, बैन करती रही, फिर बैठ जाती और सर आ जाता। तारीख कहती है आखिर में जो सर आया है ना, वो आया है रुबाब के 6 माह के अली असगर का सर। जब रुबाब के बेटे का सर आया है ना, कोने में बैठी असगर की माँ उठी, असगर की माँ ने असगर का सर लिया। अज़ादारो, रोने वालों, तारीख के जुमले हैं, असगर की माँ ने असगर का सर उठा के इस दर्द से बयान किया ना, शाम की औरतें मुंह पे मातम करती हुई गश करके जमीन पे गिर पड़ी। जनाब ज़ैनब कहती है रुबाब ना पर अपने बेटे के मुसैब, वरना ये कायनात गरक हो जाएगी। मोमिनीन तशरीफ रखो।